ایران کو ان کو خط لکھا حضرت خالد بن ولید نے، اس نے بدماش نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ اے خالد اے خالد تو ان لوگوں سے لڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ میں رستم ابن زال ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ مسلمانوں؟ تمہیں تو ایسے اٹھا کر کے میں ایسے کپڑے کی طرح اٹھا کر کے ادھر پھینکوں گا، خبردار خیال کر لینا کہ ہم ایرانی لوگ ہیں۔ تو خالد بن ولید نے لکھا جاؤ قبروں کو دیکھو اور اپنی بدماشی بھی دیکھ لو، اور ان قبروں کو دیکھو کہ آپ سے بڑے بڑے بدماش گزر چکے، ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اپنی حیثیت کو بھی سمجھ لو، اپنے پاور کو بھی سمجھ لو، اور ان کو بھی جا کر کے دیکھ لو کہ وہ کون تھے۔ اس لیے اگر عبرت حاصل کرنی ہے، وہ رستم ابن زال، آپ نے سنا ایران کا پہلوان رستم ابن زال، جو ایک تھپڑ سے کسی کو جان سے مار دے۔ لیکن خیر اب بھی لوگ اس قسم کے لوگ موجود ہیں، کہ ایک تھپڑ سے آدمی مر جاتا۔ میرا خود ایک مرید ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ خود میرا بھی ایک مرید ہے، اگر آپ میں سے کسی کے اندر طاقت ہے تو اسے لڑنا۔ وہ ایک ہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک مکہ آدمی کے منہ پہ مارا اور وہ آدمی وہیں پر ڈھیر ہو گیا، اور کسی اور کو موقع مارا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اگر آپ کو شوق ہے تو میں بھی، آپ یہ باور کرے یا نہ کرے، مرید میرا ہے۔ مجھے کئی دفعہ کہا استاد جی میں آپ کا گنمین بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا باڈی گارڈ بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ بغیرت آدمی، دفع ہو جاؤ۔ تم کسی کو ایک مکہ غصہ ہو کر کے مارو گے، وہ مرے گا تو میں کیا کروں گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا، ایک مکہ سے وہ مرا۔ تو میں عرض کروں اس زمانے میں، لیکن رستم اس طرح نہیں تھا۔ رستم تو غضب کا پہلوان تھا، اور رکانہ غضب کا پہلوان تھا۔ رکانہ اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا، اور اتنا بدن اس کا سخت تھا کہ رکانہ اس کے گائے کے کھال اتار کر کے اس کے کھال پہ اس کو کھڑا کر دو، گائے کے کھال کو کھینچو، کھال پھٹ جاتی تھی، لیکن رکانہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا۔ خدا کے بندو، وہ رکانہ انسان تھا یا کوئی ڈمپر تھا؟ آپ اندازہ کرو کہ گائے کے کھال پہ اگر وہ کھڑا ہو جائے، گائے کی کھال کتنی مضبوط ہوتی ہے، کتنی سخت ہوتی ہے۔ ہم میں سے 50 آدمی اگر اس پر بیٹھ بھی جائے، دوسرے کھینچیں تو وہ پھر بھی وہ پھٹے گی نہیں۔ لیکن رکانہ جب اس پہ کھڑا ہوتا تھا، گائے کے کھال کو کھینچتے تھے، گائے کی کھال پھٹ جاتی تھی، لیکن رکانہ ہٹتا نہیں تھا اپنی جگہ سے۔ کہنے لگے اے محمد تو خدا کا نبی ہے؟ کہا ہاں جی میں خدا کا نبی۔ اے محمد تو خدا کا نبی ہے؟ کہا میں خدا کا نبی ہوں۔ کہا آپ خدا کے نبی ہے تو پھر آپ کے پاس خدائی طاقت بھی ہوگی؟ فرمایا کہ جی ہاں انشاءاللہ اللہ کی طاقت میرے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ میرے ساتھ کشتی لڑو، پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا۔ کشتی جب شروع ہو گئی، رسول پاک نے اٹھا کر کے دے مارا اس کو زمین پہ۔ اس نے کہا سمجھ میں نہیں آیا کیسے آپ نے مارا؟ فرمایا سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ آ جاؤ تاکہ تمہارا دماغ درست ہو جائے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ جائے تو پھر دوبارہ آ جاؤ۔ دوبارہ اٹھا کر کے اس کو مارا۔ کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا، یہ کوئی انسانی طاقت نہیں۔